پوسٹ گریجویٹ وہی ڈیوٹیز کرنے کے باوجود خالی ہاتھ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آج نہیں تو کل بجٹ پاس ہوگا اور فقیروں کی طرح ہمیں 2 سال کے انتظار کے بعد 3 مہینے کی تنخواہ فقیروں کی طرح ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ جب ہم اسپتال انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ خود کو بے بس قرار دیتی ہے اور ہیلتھ منسٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ذمہ دار نہیں، کہ اگر اب ہمارے مسئلے حل نہیں کیے گئے تو ہم نہ ایم ایس کے چوکٹ پر آئیں گے، نہ ہیلتھ منسٹر کے پاس جائیں گے، بلکہ ایک ایسا رد عمل پر مجبور ہوں گے جس سے مریضوں کو تو نقصان ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ہسپتال کے سسٹم پر بھی فرق پڑے گا اور اس کا ذمہ دار ہسپتال انتظامیہ اور ہیلتھ منسٹر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ساختی انور نوشروانی ہے۔ میں بولان میڈیکل ہاسپٹل میں بطور سرجری کی پی جی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر افسا ہے۔ میں ایز اے پی جی آر میڈیسن سول ہاسپٹل میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوں۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر شازیہ اور میں بی ایم سی ہاسپٹل میں ایز اے میڈیسن پی جی اپنا ڈیوٹی دے رہی ہوں۔ معزز صافی حضرات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں ڈاکٹرز کو ہم بطور ایک عظیم طبقے کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ وہ طبقہ جو اپنی زندگی دوسروں کی جان بچانے میں وقف کر دیتا ہے۔ بلوچستان پاکستان کا وہ پسماندہ صوبہ ہے جہاں دور دراز کے علاقوں سے لوگ الگ الگ شہروں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں اور ہزار ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر جا کر ان کو 5 سال کی ایم بی بی ایس کی ڈگری ملتی ہے اور وہ پوسٹ گریجویٹ کی طرف گامزن ہوتے ہیں، پوسٹ گریجویشن کی طرف گامزن ہوتے ہیں، جہاں باقی صوبوں میں پوسٹ گریجویٹ کرنے والے ڈاکٹرز کو تھوڑی بہت عزت اور مہینے کی سٹائپنڈ یعنی کہ ایک مختص شدہ تنخواہ مل جاتی ہے، مگر ہم بلوچستان والے عزت دور کی بات پوسٹ گریجویٹ وہی ڈیوٹیز کرنے کے باوجود خالی ہاتھ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آج نہیں تو کل بجٹ پاس ہوگا اور فقیروں کی طرح ہمیں 2 سال کے انتظار کے بعد 3 مہینے کی تنخواہ فقیروں کی طرح ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ معزز صافی حضرات، آپ کے علم میں ہوگا کہ بلوچستان کی خواتین ڈاکٹرز جو پوسٹ گریجویٹ کر رہی ہیں اپنے گھروں سے دور کوئٹہ مجبوری کے تحت اپنے اسپیشلائزیشن مکمل کرنے آتی ہیں۔ اب نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ رہنے کو کوئی ہاسٹل تک فراہم نہیں، وہ بھی ان صورت میں جب جیب میں ایک پوٹی کھوڑی بھی نہ ہو، لیکن جب ہم اسپتال انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ خود کو بے بس قرار دیتی ہے اور ہیلتھ منسٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ذمہ دار نہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ذمہ دار کون ہے؟ 4 سال سے خواتین ڈاکٹرز کی 17 گریڈ کی پوسٹیں ڈویژن سطح پر نہیں آئی۔ 3 سال سے ٹریننگ کرنے والے ڈاکٹرز کو بمشکل 6 مہینے کے سٹائپنڈ ملے ہیں اور آگے پیچھے کے پیسے کون کھا گیا خدا جانے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم کہاں رہیں، ہاسٹل میں یا کہ روڈوں میں، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ تو ذمہ دار تو صرف ہم خواتین ڈاکٹرز ٹہرے جو خاموشی سے 3 سال دن رات ڈیوٹیز کرتے رہے بغیر کسی شکایت کے اور مریضوں کی گالیاں بھی کھاتے رہے۔ معزز صافی حضرات، آپ کے توسط سے ہم بلوچستان گورنمنٹ اور ہسپتال انتظامیہ بشمول سول اور بی ایم سی ہسپتال ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اب ہمارے مسئلے حل نہیں کیے گئے تو ہم نہ ایم ایس کے چوکٹ پر آئیں گے، نہ ہیلتھ منسٹر کے پاس جائیں گے، بلکہ ایک ایسا رد عمل لینے پر مجبور ہوں گے جس سے مریضوں کو تو نقصان ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ہسپتال کے سسٹم پر بھی فرق پڑے گا اور اس کا ذمہ دار ہسپتال انتظامیہ اور ہیلتھ منسٹر ہوگا۔ ہمارے مطالبات مندرجہ ذیل ہیں۔ ضلعی سطح خواتین ڈاکٹرز کی پوسٹیں تعداد کو مدنظر رکھ کر جلد از جلد اعلان کی جائیں تاکہ خواتین ڈاکٹرز آپ کے مزید اسٹائپنڈ کی محتاج نہ رہیں۔ سالوں سے پھنسے ہمارے اسٹائپنڈ ہمیں دے دیے جائے، ہاسٹل میں رہائش پذیر ڈاکٹرز کو تنگ نہ کیا جائے اور ان کو رہائش ہسپتال کے احاطے میں دی جائے تاکہ وہ اپنی ڈیوٹیز بہتر سر انجام دے سکیں۔ اگر یہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اگر یہی رویہ رہا تو ہمارے پاس اپنی ڈیوٹیز بائیکاٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ خدارا ہمارے پیشے اور مستقبل کے ساتھ مزید نہ کھیلا جائے۔ من جانب خواتین پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹس۔